بسم اللہ الرحمن الرحیم واما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على اکثر من اثنتین بزیادت الف و تاء فی آخرہ۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر ضمہ جو ہے وہ رفع کی علامت ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ضمہ جو ہے وہ رفع کی علامت ہوتا ہے، اور یہی جو کیا ہے اور رفع کی اصلی علامت جو کیا ہے وہ ضمہ ہی ہے نا۔ یہ بات اس سے پہلے انہوں نے ذکر کی تھی کہ رفع کی اصلی علامت ضمہ ہی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہم 2 مقامات، کتنے مقامات پڑھے اس سے پہلے ہم نے؟ مفرد اور جمع مکسر، یعنی 2 مقام پڑھ چکے ہیں، تیسرا آج پڑھنا ہے ہمیں، ہے نا۔ تو جمع تکسیر کسے کہتے ہیں؟ کون تعریف کرے جمع تکسیر کی؟ جمع تکسیر اس کو بولتے ہیں کہ جس کے مفرد کے جمع بناتے وقت اصل ختم ہو جائے، مفرد کی بنا شکل بھی بدل جائے، اس کے حالت بھی بدل جائے، یعنی جس کی مفرد کی بنا جو ہے کیا ہے جمع بناتے وقت۔ ٹھیک۔ اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ جو 6 قسمیں ہیں نا، اس کو جو ہے ضرور یاد رکھیے گا، اگر وہ مثال امتحان وغیرہ ہو جس میں یہ آنے والے سوالات میں سے ہے۔ اب آئیے کہہ رہے کہ ضمہ ہی جو ہے وہ علامت رفع ہوتا ہے کہاں پر؟ کہہ رہے جمع مؤنث سالم میں۔ جمع مؤنث سالم کے جس وقت کہ قطع النداء بھی آپ جب پڑھیں گے اس کے بعد، تو قطع النداء میں یہ بات ہے کہ جمع مؤنث سالم کو بعض کتابوں میں جمع بے الف و تا کہا جاتا ہے، جمع بے زیادت الف و تا، یعنی ایسا جمع کہ جس میں الف اور تا کی جو کیا ہے اضافت ہو جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس کو یعنی وہاں پر آپ کو جمع مؤنث سالم نہیں لکھا رہے گا، بلکہ وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جمع بے زیادت الف و تا، یعنی ایسا جمع کہ جس میں الف اور تا کی کیا ہے زیادتی ہے۔ جی دیکھیں، واما جمع المؤنث سالم فهو ما دل على اکثر من اثنتین بزیادت الف و تا۔ جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے 2 سے زیادہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میں 2 سے زیادہ کے اوپر، اور اس میں الف اور تا کی کیا ہوتی ہے؟ وہ زیادتی ہوتی ہے، اضافت ہوتی ہے۔ بس انشاءاللہ اب یہاں پہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم کہ یہ اکثر من اثنتین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اکثر من اثنین کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ فہم السوال نصف الجواب، ہے نا۔ تو پہلے سوال سمجھیے، ہم سوال میرا یہ ہے کہ ما دل علی اکثر من اثنتین کہہ رہے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ جب اس کی بات پڑھیں گے، کیا کہتے ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مکسر کی، اس میں کیا کہا تھا؟ ما دل علی اکثر من اثنین او اثنتین، اور یہاں پر جو کیا ہے صرف اکثر من اثنتین کہہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ اچھا، وہاں مذکر کی تھی تو پھر وہاں اثنتین کیوں کہہ رہے تھے؟ اثنین پہلے کا، بعد میں اثنتین کا، ہاں، پہلے مقدم مذکر کو کا، بعد میں مؤنث کے لیے تو پھر استعمال پہلے کی نہیں، پہلے مؤنث۔ تو یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمع مکسر مخصوص ہے مردوں سے اور جمع مؤنث سالم مخصوص ہے عورتوں سے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، مخصوص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مطلب عورتوں کے لیے۔ تو کون سا ایسا جمع مؤنث سالم ہے کہ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایسا بتائیے جو مذکر کے لیے ہو۔ اسی لیے بولا چاہے وہ مؤنث کے لیے ہو یا مذکر کے لیے، جب مذکر کے لیے اثنتین کا جس کی استعمال ہو۔ کہاں پہ؟ یہ تو اس اس میں میں بھی اثنین اور اس میں بھی اثنتین دونوں ہیں، یعنی اثنتین جو ہے اس لیے چاہے وہ جمع مؤنث ہو یا جمع مؤنث اور مذکر مذکر دونوں کے لیے استعمال ہاں، ہوتا ہے۔ اس میں مؤنث میں، نہیں، مذکر اس میں تکسیر میں، ہاں مؤنث میں، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوگا یہ، لیکن مؤنث میں خاص مؤنث کے لیے الف اور تا استعمال ہوگی، تو اس لیے یہاں پر اثنتین۔ مذکر کے لیے نہیں ہوتا یہ، مذکر کے لیے واو اور نون ہوگا۔ ہاں مؤنث کے لیے جو کیا ہے یہ ہاں اس کے مقابلے میں جمع مذکر سالم آتا ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے اور وہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو صاف ہی کہیے کہ جمع مؤنث سالم وہ صرف جو مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی یہ کہ مؤنث کا ضروری نہیں کہ مؤنث حقیقی ہو، مؤنث مجازی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، فهو ما دل على اکثر من اثنتین بزیادت الف و تا فی آخرہ، ٹھیک ہے، کہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ الف اور تا کی زیادتی ہوتی ہے۔ نحو زینب سے زینبات، بات انشاءاللہ۔ تو زینبات کیا دیکھیں؟ جمع مؤنث سالم۔ اس طریقے سے فاطمہ سے فاطمات، حمام سے حمامات، تقول، ٹھیک ہے۔ جاء الزینبات، محل شاہد کیا ہے اس میں، اس مثال میں کیا شاہد ہے؟ مطلب شاہد سمجھ میں آیا؟ یعنی کیسے آپ سمجھائیں گے؟ شاہد یہ ہے، ہم بحث کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم یہ بحث پڑھ رہے تھے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے یہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، تو یہ محل شاہد یہی ہے کہ یہاں پر زینبات جمع مؤنث سالم ہے اور مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور اس کی علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ فی آخرہ، تاکہ وہ جو ضمہ واضح انشاءاللہ، یہ محل شاہد۔
اس طریقے سے وسافر الفاطمات واضح ان شاء اللہ. اس طریقے سے سافر الفاطمات. ٹھیک ہے. فالزینبات والفاطمات ہے نا مرفوعان. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ مرفوع ہیں. وعلامۃ رفعہما الضمۃ الظاہرہ. علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ جو کہ آخر میں ظاہر ہے. ولا تکون الضمۃ مقدر فی جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث سالم میں ضمہ جو ہے مقدر نہیں ہوتا، بخلاف اس میں ہم جو بھی جمع تکسیر میں پڑھے تھے ہم نے مثالیں صاف صاف دی تھیں. جمع مذکر اس کی بھی دی تھیں، کیا کہتے ہیں، ظاہر کی بھی دی اور مقدر کی بھی دی تھیں. لیکن یہاں پر جمع مؤنث سالم میں جو کیا ہوتا ہے وہ ضمہ مقدر نہیں ہوتا، مگر ایک جگہ پر وہ استثناء. وہ کیا؟ الا عند اضافت ہی لیا المتکلم. مگر کب؟ کہ جب عند اضافت ہی. ہاں کتنے کہاں پلٹائیں گے؟ اپنے ماقبل. ماں قبل. صحیح بات ہے. ماں قبل تو پلٹے. کہاں کون ہے ماں قبل؟ وہ اس میں ہاں الا عند اضافت ہی لیا المتکلم. اس میں مؤنث سالم کی طرف بیٹھنے کی ضرورت مگر ہاں مگر اس وقت جب جمع مؤنث سالم کی اضافت ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف. نحو حاذہ شجراتی انشاءاللہ و بقراتی. تو دیکھیں محل شاہد کیا ہے کہ شجرات بقرات یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے واضح انشاءاللہ، اور ان کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف واضح انشاءاللہ. اب یہاں پر اس کا اعراب جب کریں گے تو کیا کریں گے؟ حاذہ مبتدا واضح انشاءاللہ، اور شجرات جو کیا ہے یہ مضاف یا مضاف الیہ، اور شجرات جو کیا ہے یہ جملہ مضاف مضاف الیہ مل کے جو کیا ہے خبر ہے واضح انشاءاللہ، اور مرفوع ہے. علامت رفع جو کیا ہے؟ ہاں ضمہ ہے. یہ جو مقدر ہے اس کے اوپر شجرات میں جو تا ہے اس کے اوپر منع منظور ہی کیا ہے یہاں پر؟ المجانسہ. ٹھیک ہے. چونکہ یا اپنے ماقبل جو کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. کیا کہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ فَإِنْ كَانَتِ الْأَلِفُ غَيْرُ زَائِدَةٍ. اگر الف جو ہے وہ سنیے ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جمع مؤنث سالم ہوتا ہے کہ جس میں الف اور تا جو کیا ہوتے ہیں؟ اضافی ہوتے ہیں، زائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب زائد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ. یعنی کیا مطلب؟ حروف اصلی سے زیادہ ہو. ہاں یعنی یہ کہ مفرد سے ہٹ کر ہوں، یعنی آپ اس کو مفرد بنائیے تو یہ الف ہوتا ہے اس کے اصل نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی کے برعکس سنیے، اگر ایسا ہو کہ الف اور تا جو ہے وہ اضافی نہیں ہے بلکہ مفرد میں بھی وہ الف موجود ہے، وہ الف یا تا دونوں میں سے کوئی ہے، تو پھر وہ کیا جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا. جیسے فَإِنْ كَانَتِ الْأَلِفُ غَيْرُ زَائِدَةٍ. ہم نے کہا تھا کہ الف کا زائد ہونا ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو کیا مطلب؟ یعنی الف اگر زائد نہ ہو، زائد نہ ہو، کیا مطلب؟ بات تشریح سنیے. تفسیر بِأَنْ كَانَتْ مَوْجُودَةٌ فِي الْأَلِفِ الْمُفْرَدِ عفواً فی المفرد. کیا مطلب؟ کہ وہ موجود ہو کس میں؟ الف میں. کون؟ نہیں اب صرف ابھی الف کی بات ہو رہی ہے، صرف ابھی الف کیا. بے ان کانت، کانت میں ہیا کی ضمیر ہے، پلٹے کس کی طرف؟ عربی سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اگر یہ کسی کو آ گیا تو پھر وہ ترجمہ کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرے گا، اور یہ جس کو نہیں آیا تو وہ لاکھ پڑھتا رہے وقت دیتا رہے وہ نہیں سمجھ پائے گا. جیسے چونکہ کیا ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم اردو میں بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا ایک دفعہ ہم نے نام کہا، مثال کے طور پر ہم میں سے کسی ایک کا نام آئے گا اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے یہ کام. تبھی اب آپ کب سمجھیں گے انہوں نے؟ کہ جب وہ آپ انہوں کی ضمیر پلٹائیں گے کہ وہی ان کے بارے. لیکن اب کوئی نیا آدمی آیا اور وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے، تو آپ لا کے اشارے میں بات کرتے وہ نہیں سمجھ پائے گا، وہ آپ سے فوراً پوچھے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی یہی حال ہے. ایک دفعہ پہلے کہہ دیا کیا؟ الف کے بارے میں، بے ان کانت الالف غیر زائدہ. اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار الف کو نہیں ذکر کریں گے، آسان تو اس کی زمین پلٹائیں گے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ان کانت کیا ہے؟ موجود فی المفرد. کانت میں ہیا کی ضمیر ہے جو کہ اس میں کانا ہے واضح شاہ، پلٹے کس طرف؟ الف کی طرف. ہاں بے ان کانت الالف موجودا فی المفرد کی الف جو کیا ہے موجود ہو کس میں؟ مفرد میں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ جیسے نحو القاضی، القاضی میں الف دیکھیں موجود ہے. قاضی کی اگر قاضی موجود نہیں ہے، قاضی مفرد، اس کی جب آپ جمع بنائیے گا تو کیا؟ نہیں قضات، قاضی کی قضات، داعی کی الدعات. دیکھیں یہاں پر الف موجود ہے ان شاء اللہ. تو لم یکن جمع مؤنث سالما، تو یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا ان شاء اللہ، بلکہ کیا ہوگا؟ جمع تکسیر ہوگا. احسن تم، یہ جمع مکسر ہوگا، جمع مکسر ہوگا. اچھا ایک اور سوال، اس سے پہلے آپ لوگ تھے نہیں تو کیا سوال کریں؟ جو موجود تھے ان سے سوال. اگر جب ہم یہ کہیں کہ قاضی، ٹھیک ہے، قاضی کی جو کیا ہے قضات جمع ہے، تو اس میں کیا کیا اس کی ٹوٹی ہے؟ مطلب شکل
ہے نا. بتایا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ کبھی شکل ہوتی ہے, کبھی جو کہ نقص ہے, زائد ہے, کیا ہے. ماضی میں آگا اس کا شکل جو ہے تبدیل ہوا ہے, شکل جو ہے, اور اس میں اضافہ بھی ہو گیا ہے. شکل تبدیل ہوا ہے, اضافہ بھی ہوا ہے اس میں, اور اس کی چھٹی اور یہ بھی ہوا ہے جو ہے کمی بھی ہوئی ہے, اس میں کمی بھی ہوئی ہے. اس کی کیا چیز کی کمی ہوئی ہے؟ یا جو ہے ختم ہو گیا. احسن تم. اور زیادتی کس چیز کی ہوئی ہے؟ یہ جو الف اور تا آخر میں جو الف اور تا جو ہے اس میں اضافی ہے, اور شکل بھی بدلی ہے. احسن تم. تو یہ چھٹی قسم واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے کبھی جمع وغیرہ آئے, جمع مکسر, تو اس کو آپ تطبیق کیجیے گا. اسی حال دعات کا ہے. تو کہنا لم یکن جمع مؤنثا سالما, تو یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا. کیوں جمع مؤنث سالم ہوگا؟ جمع مؤنث سالم کی ہم نے شرط رکھی تھی کہ الف جو کیا ہے اضافی ہونا چاہیے. یہاں پر الف اضافی نہیں ہے. بل ہوا ہی نہیں جمع تکسیر, بلکہ یہ کیا ہے جمع تکسیر ہے. وذالک عفوا اس طریقے سے اب سنیے, وکذالک لو کانت التاء لیست زائدہ. اور یہی حال ہوگا. کیا مطلب یہی حال ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ وکذالک اشارہ و ختم. اب دیکھیں پورے جملے کو بتا دیا, پورا حکم کذالک کا. یہ خاص طور سے یہ آپ وغیرہ اب جب لما وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ یہ چیزیں کام دیں گی. ہاں, وکذل حکم کہہ کے گزر جاتے ہیں. اب اوپر 4-5 لائن میں جو حکم بتایا تھا وہی حکم جو کہ بس قضا کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر جس طریقے سے ہم نے اوپر کہا کہ الف اگر زیادہ ہو تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ وہ جمع مکسر ہوگا. تو وکذالک کا مطلب کیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. کیا کہ وہ جمع مؤنث سالم نہیں کہلائے گا بلکہ کیا کہلائے گا؟ جمع مکسر کہلائے گا. کب؟ لو کانت التاء لیست زائدہ, کہ جب تا بھی جو کیا ہو زائدہ بلکہ تا بھی اصلی ہو. بان کانت موجود فی المفرد, بلکہ وہ تا وہ ہے کہ جو مفرد میں موجود ہے. نحو میت کی جمع اموات, تو یہ تا جو کیا ہے یہ اصلی ہے. دیکھیں مفرد میں بھی تا ہے موجود اور یہاں پر بھی تا موجود ہے. بیت کی جمع ابیات, صوت کی جمع اسوات. تو کہہ رہے کانا من جمع تکسیر, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جمع تکسیر میں سے. بیوت بھی ہو جائے گا نا اس میں, بیوت بھی آتا ہے. جی جی ہاں. تو کہہ رہے کہ یہ کیا لم یکن من جمع مؤنث سالم, تو یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہوگا. بس انشاءاللہ دلیل کیا ہے جمع مؤنث سالم نہ ہونے کی؟ کہ چونکہ تا جو ہے وہ کیا ہے وہ اضافی زیادتی نہیں ہے. بس انشاءاللہ چوتھی بات ہم نے کہا تھا کہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ضمہ جو ہے کیا ہوتا ہے وہ علامت رفع ہوتا ہے. ان میں سے چوتھا مورد کیا ہے؟ جب فعل مضارع ہو. ٹھیک ہے, اور فعل مضارع کیا ہو کہ جو آری ہو, خالی ہو کس سے؟ کسی طرح کی اضافت سے. ابھی آگے ذکر کر رہے ہیں. وَأَمَّا الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ فَإِنَّهُ يَضْرِبُ وَيَكْتُبُ, یہ جو پہلا صیغہ ہے فعل مضارع کا. ٹھیک ہے, من هذين الفعلين مرفوع. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہے. وعلامت رفعه الضمۃ الظاہرہ, علامت رفع کیا ہے اس کی؟ ضمہ جو کہ ظاہر ہے آخر میں. با کے اوپر یکتبو میں, یہ با کے اوپر یضربو میں. وکذالک یدعو. ٹھیک ہے, ہاں آپ یدعو نہیں پڑھتے ہیں, یدعو پڑھتے ہیں. اس طریقے سے یرجو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ یرجو پڑھتے ہیں. فکل منہما مرفوع, تو ان میں سے جتنی صیغے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مرفوع ہیں. وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرہ, تو یہاں پر کیا ہے علامت, یعنی یرجو اور یدعو میں جو علامت رفع ہے وہ کیا ہے؟ ضمہ ظاہرہ نہیں ہے بلکہ ضمہ یہاں پر ضمہ مقدرہ ہے. اچھا, کہاں پر مقدر ہے؟ کہہ رہے ہیں مقدر ہے علل واو, واو کے اوپر. کون سے واو؟ یعنی یرجو کے واو اور یدعو کے واو کے اوپر. ٹھیک ہے, منع من ظہورها الثقل. ان شاء اللہ اگر آپ یدعو بولیں گے یا یرجو بولیں گے تو آپ زبان پہ ثقیل ہے. وکذالک یقضی ویرضی فکل منہما مرفوع. اس طریقے سے اگر آپ یقضی کہتے ہیں, یقضیو اگر کہیں, یرزیو کہیں, تو یہ کیا ہے؟ ہاں یہاں پر بھی ثقل ہے. وعلامۃ رفعہ ضمہ مقدرہ علی الیا منع من ظہورها الثقل. واضح انشاءاللہ. جی. وکذالک یرضا ویقوی, آخر میں کیا آ گیا؟ الف, ہاں الف مقصورہ. کہہ رہے ویقوی فکل منہما مرفوع وعلامۃ رفعہ مقدر علی الف منع من ظہورها التعذر. یہاں پر جو منع ہے آپ ضمہ کو ظاہر نہیں کر سکتے, کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ معذور. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. واضح انشاءاللہ. وقولنا الذي لم يتصل به الف اثنين او واو الجماعه او یاء مخاطبہ, یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ وہ فعل مضارع کہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف اثنین نہ ہو, ٹھیک ہے, واو جماعت نہ ہو اور یاء مؤنث مخاطبہ نہ ہو, اس میں علامت رفع کیا ہے؟ سنیے, اس میں کیا ہے علامت رفع؟ ضمہ ہے. بس اگر ایسا ہو, کیا مطلب؟
یعنی ایسا فعل مضارع کہ جس کے آخر میں کیا ہو الف تثنیہ ہو یا واو جماعت ہو یا مؤنث مخاطب ہو، تو اس میں سے بعض کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے آپ دیکھیں، جیسے یخرج متصل به واحد من هذه الاشیاء الثلاثہ، تو یہ خارج کر دیتا ہے. یہ قید احترازی ہے. احتراز کیا ہم نے یہ کہہ کر ایسے چیزوں سے کہ جن میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع کے جن صیغوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. سنیے، فمتصل به الف الاثنین، تو فعل مضارع کا وہ صیغہ کہ جس سے الف اثنین متصل ہو، اس کے آخر میں الف متصل الف اثنین، جیسے نحو یکتبان، تو باقی بات دیکھیے الف اثنین ہے. اس طریقے سے ینصرانے. آج ان شاء اللہ یہ دو مثالیں کیوں دے رہے ہیں بار بار؟ ایک تو کافی تھا. الگ الگ فعل کی مثالیں دے رہے ہیں. نہیں، یہ تو ایک فعل کی دے رہے ہیں اور ایک بہرحال سنیے، نحو یکتبان و ینصرانے ومتصل به واو الجماعہ، یا پھر کیا ہے جس سے واو جماعت متصل ہو جائے، جیسے یکتبونا و ینصرونا. ٹھیک ہے. ومتصل به یا المخاطبہ، یا جس سے جو کیا ہے یا مخاطبہ یا مؤنث سے مخاطبہ مل جائے، جیسے تکتبینا و تنصرینا. ٹھیک ہے. ولا یرفع حینئذ بالضمہ، تو اس صورت میں کیا ہے، یہ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو فعل مضارع مرفوع بالضمہ نہیں ہوتا ہے. واضح ان شاء اللہ. بلکہ کیا ہوتا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ بلکہ پہلے اور دوسرے میں، یعنی جب الف تثنیہ یا جمع ہوتا ہے تو یرفع بثبوت النون ہے، باقاعدہ اس میں اعراب کرنے میں بولا جاتا ہے یرفع بثبوت النون. دیکھیں، بل یرفع بثبوت النون والالف والواو والیا الفاعل. ٹھیک ہے. اور یہاں پر الف اور واو جو یا ہیں، الف سے مراد کون سا؟ الف تثنیہ. واو سے مراد واو جماعت. یا سے مراد یا مؤنث مخاطبہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فاعل ہیں، فاعل کی علامت ہیں. ان شاء اللہ وہ سیاتی ایضاح ذالک، ہم کہہ رہے ہیں آپ مزید اس میں جو ہے وہ ان شاء اللہ بھی اگلے اس میں ہم اس کے بارے میں تشریح کریں گے. واضح ان شاء اللہ. عبارت بحث واضح ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دن انشاءاللہ میں عبارت پوچھوں گا آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے. ہاں کیا؟ ہاں ولا یرفع. دیکھیں کیا کہا تھا ہم نے، کہا تھا کہ اس فعل مضارع میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے کہ جو فعل مضارع کیا ہو، جو خالی ہو کس سے؟ الف تثنیہ سے، واو جماعت سے اور یا مؤنث مخاطبہ سے. آپ اس کا برعکس لے لیجئے، اگر کوئی ایسا فعل مضارع ہے کہ جو ان سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے، یعنی کیا ایسا فعل مضارع جس کا الف تثنیہ ہے یا جس میں واو جماعت ہے یا جس میں یا مؤنث مخاطبہ ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ یہ اس میں علامت رفع ضمہ نہیں ہے، بلکہ علامت رفع کیا ہے؟ ثبوت نون ہے. ٹھیک ہے. بس یہی بات ہے. بل یرفع بثبوت النون، ہاں، والالف والواو والیا، یہ سب فاعل ہیں. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ اس طریقے سے ہم نے کہا تھا وہاں پر کہ وہ فعل مضارع ہے کہ جس کے آخر میں کیا ہو، کیا کہتے ہیں، نون توکید خفیفہ یا ثقیلہ ہو، یضربن یا یضربنہ. یہ کیا ہوں گے؟ یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ مبنی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وقعنا ولا نون توکید خفیفہ ولا ثقیلہ. ہم نے یہ جو کہا تھا کہ فعل مضارع جب خالی ہو کس سے؟ نون توکید خفیفہ اور ثقیلہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا، یہ ہمارا یہ کہنا کہ فعل مضارع کا خالی ہونا، یہ اس کو بھی خارج کرتا ہے، اس فعل مضارع کو کہ الذی اتصلت به احدى النونین، کہ جس سے متصل ہو کیا دونوں نون میں سے کوئی ایک نون. کون سے دونوں نون؟ ہاں، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. نحو قولہ تعالی لیسجنن ولیکونن من الصاغرین والفعل حینئذ مبنی علی الفتح. جب اس سے نون توکید خفیفہ یا ثقیلہ وہ ہو جاتا ہے تو کیا فعل مضارع مرفوع وہ مبنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مبنی علی الفتح ہوتا ہے. وقولنا ولا نون النسوہ، اس طریقے سے نے کہا تھا کہ نون نسوہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یخرج فعل المضارع الذی اتصلت به نون النسوہ. نحو قولی والوالدات یرضعن، اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ والفعل حینئذ مبنی علی السکون. تو اس صورت میں فعل کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی السکون ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. پڑھے رہنے دیں، چلے رہنے دیں، نئی بحث ہے.